میرا سوال یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والے امام کے پیچھے مقتدی کے رفع الیدین کرنے سے کیا مقتدی امام کی اقتداء سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلتا میرے بھائی، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ پہلے بھی ڈسکشن کی ہے. یہ آپ کو ہمیشہ حنفی علماء کہتے ہوئے نظر آئیں گے. کبھی آپ کو رفع الیدین کرنے والا یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ جی میرے پیچھے جو حنفی رفع الیدین نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے امام کو فالو نہ کرے. یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن حنفی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے. تو حنفیوں کو آپ پہلے تو پھکیے دیں کہ جب آپ لوگ حج اور عمرے کے لیے حرمین جاتے ہیں تو کیا اپنی عوام کو حج ٹریننگ میں، عمرہ کی ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ امام کعبہ اونچی آمین کہتا ہے اور رفع الیدین کرتا ہے، لہذا آپ نے بھی وہاں جا کے امام کی اقتداء کرنی ہے. نال ہی کھوتی مر جائے گی نا جی. جو چیز آپ اتنی خوشنما بنا کے دوسروں کے حق میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اپنے حق میں ماننے کے لیے تیار ہیں، تو دوسروں کو بھی یہ مشورے نہ دیا کریں. امام کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. صحیح بخاری میں 694 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. تو جو لوگ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے. بیسک سٹرکچر تو نماز کی موجود ہے، قیام، رکوع، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، چوتھی رکعت کے بعد سلام پھیرنا. لیکن رفع الیدین کی سنت کو چھوڑنا یہ ایک عیب ہے، اس کے عیب کا وبال ان کے اوپر ہوگا. حنفی بھی کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اپنی پبلک کے لیے کہ جب آپ امام کعبہ کے پیچھے جائیں تو رفع الیدین کریں. الٹا یہ تو ان کو کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو جو چیز آپ ادھر کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے لیے کیوں منواتے ہیں؟ صرف لوگوں کو نا غیر علمی طریقے سے جذبات کی رو میں بہانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. وہ جو پیروی کا حکم ہے وہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی شخص امام سے پہلے رکوع نہ کرے. کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا یا رکوع سے سر نہ اٹھائے کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے؟ یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر کرنا ارکان کو، یہ آپ نے امام سے پہلے نہیں کرنا. بیچ میں تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اب مجھے کیا پتا ہے کہ امام کی اتحیات کہاں تک پہنچی ہے. کئی بار آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات اور درود شریف یہ ساری چیزیں ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. امام نے ابھی اسلام نہیں پھیرا ہوتا تو آپ کیا امام سے آگے نکل جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو کوئی حساب رکھ ہی نہیں سکتا. امام سے آگے نکلنا یہ ہے کہ امام ابھی رکوع میں گیا ہی نہیں ہے، آپ رکوع میں چلے جائیں، یا ربنا لک الحمد کہہ کے ابھی امام کھڑے ہی ہوا ہے اور آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. یہ اس معاملے میں امام کی پیروی کرنی ہے آپ نے. باقی امام نے پھر تو امام نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو آپ پھر ننگے سر نماز نہ پیچھے پڑھیں. امام نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو آپ پگڑی اتار کے ٹوپی پہن لیں. ان چیزوں کی پیروی تو نہیں آپ نے کرنی. آپ نے خود چلنا ہے سنت کے مطابق. امام کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے. اور باقی 695 نمبر حدیث تو واضح ہے، جو حضرت عثمان سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اجتماعی طور پر. نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یہ واضح فتویٰ ہے. اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ خوارج کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات صحابہ کرام پہ لگاتے تھے. لیکن وہی عبداللہ بن عمر سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے اور خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے فالوورز کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی حنفیوں کے نزدیک قادیانیوں کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتے تھے. انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے نا مختار سقفی پہ دعوی نبوت کا، تو پھر وہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ حالانکہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذان کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو ہم اس معاملے میں ان سے الگ رہیں گے. یہ بالکل واضح صحابہ کرام کا عمل موجود ہے.